عام طور پر ہمیں اس قسم کے جملے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر سفارش کے نوکری نہیں ملتی۔ نمبر 2، پریشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگ ان کا مقابلہ کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ نمبر 3، نقل لگانے سے نمبر زیادہ آتے ہیں۔ نمبر 4، اس دنیا میں ہر شخص پہلے اپنے مفاد کو سوچتا ہے۔ نمبر 5، اچھے لوگوں کا ملنا ناممکن ہے۔ نمبر 6، اگر قسمت ساتھ دے تو آدمی کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، ہم بہت گناہ گار ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بخشے گا۔ نمبر 8، محنت کرنے والے کی کوئی قدر نہیں کرتا یا دیانتدار کی کوئی قدر نہیں کرتا۔ نمبر 9، نماز اور ورزش کے لیے صبح اٹھنا ناممکن ہے۔ نمبر 10، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے کیونکہ میرا قد بہت چھوٹا ہے۔ نمبر 11، ساری دنیا بے وفا ہے۔ کیا یہ تمام باتیں کہ حقیقت پر مبنی ہیں؟ یہ سب اندازے ہیں اور محدود اندازے نظر کے نتیجے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام بیانات کچھ مخصوص حالات کے زیر اثر درست ہیں، لیکن ان کو بولنے والے نے مکمل درست سمجھتے ہیں۔ اندھے کے لیے دیوار اور پہاڑ دونوں برابر ہیں، کیونکہ وہ دونوں کو ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں لیکن آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے وہ صرف اندازے لگاتا ہے۔ اندازہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آپ کسی شے کو محدود حوالوں سے جان کر اپنی غیر حقیقی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ اندازے رنگدار اینک کی مانند ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے کالی اینک لگا کر دنیا دیکھی ہے تو رنگوں سے بھری ساری دنیا آپ کو کالی نظر آئے گی۔ لوگ کوئی اندازہ لگانے کی بات غیر ارادی طور پر اس کی تصدیق کے لیے ثبوت تلاش کرنے لگتے ہیں، اور عام طور پر انہیں اندازے کے حوالے سے ثبوت مل ہی جاتے ہیں، جس کی وجہ ان کا اندازہ یقینی حکم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ یقین جو حقیقت پر مبنی نہ ہو زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ نوجوان اپنی ذات اور صلاحیت کے حوالے سے خود اندازے لگاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بے بنیاد رائے وصول کرتے رہتے ہیں۔ یہ اندازے ان کی صلاحیتوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ محدود صلاحیتیں محدود نتائج کو جنم دیتے ہیں۔ اپنے بارے میں قائم کردہ اندازے آپ کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل بھی ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ کے دشمنوں نے شہزادے کو انتہائی غلیظ ماحول میں رکھا تاکہ وہ انسانی خواہشات کا عادی ہو جائے، کل کو بادشاہ بننے کا اہل نہ ہو۔ لیکن ایک طویل عرصے تک اخلاقی بدحالی والے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی شہزادے نے خود کو ان خواہشات کا غلام نہ بنایا۔ شہزادے سے سوال پوچھا گیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تم نے خود کو اس ماحول میں نہ رنگا؟ شہزادہ بولا، یہ راستہ اس لیے میں نے اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ میں بادشاہ بننے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہی شہزادہ وقت کا حکمران بنا۔ اس مثال سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ اپنے متعلق ایک مثبت اور مضبوط اندازہ قائم کر لیں تو کوئی طاقت آپ کو راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یقین کر لیجیے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو کامیاب انسان بننے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر آپ نے اپنی کامیابی کا خواب دیکھا ہے تو یہ یقیناً حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اپنے فرضی نظریات کو اڑا دیجیے، چیزوں اور واقعات کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی عادت ڈالیے۔ اس بات پر غور کیجیے کہ لوگ کن راستوں کو اپنا کر کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان حقائق کو جانیے اور حقیقت پر مبنی سوچ اپنائیے۔ اس طرح آپ عروج پر پہنچ جائیں گے۔ ہم حواس خمسہ کے ذریعے ارد گرد کے ماحول سے معلومات اکٹھی کرتے ہیں، جن سے ہماری ذہن میں مفروضے قائم ہو جاتے ہیں۔
ہماری یادداشت انہی اندازوں اور مفروضوں سے بڑھ جاتی ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ذہنی نقشہ اصل علاقے کی تفصیل نہیں بتا سکتا۔ جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے ہم اسے سچ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس سے بھی مختلف ہو سکتی ہے۔ ہم بے شمار اندازوں کی مدد سے زندگی گزارنے کی عادی ہو چکے ہیں۔ برسوں کے تجربات ہمارے مفروضوں کو ہماری یقینوں میں بدل دیتے ہیں اور یہ یقین ہمارے کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور راستے کی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے آپ ایک عادت اپنائیں۔ وہ اندازے، مفروض اور قیاس جو آپ کے لیے بے سکونی کا باعث بن رہے ہیں، ان کے حوالے سے خود سے سوال کیجیے کہ کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اپنی رائے کی مخالف اور نقطہ نظر پر غور کیجیے کہ آپ کے نظریات کمزور پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی بھی مفروضے یا اندازے کی وجہ سے بننے والے واقعات اور دلائل کی فہرست بنائیں اور پھر ان تمام نکات کی حقیقت پر غور کیجیے۔ ہو سکے تو کسی مخلص دوست یا ماہر نظریات پر گفتگو کر لیجیے۔ کسی بھی بات کو مختلف زاویے پر رکھیے، ایک رخ دیکھنے کی بجائے کسی دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ اگر آپ ہمیشہ کلاس میں دوسری پوزیشن حاصل کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ کی دوسری پوزیشن کی وجہ سے کسی ہم جماعت کی پہلی پوزیشن آ جاتی ہے جس سے آپ کھو رہے ہیں، اسے کوئی اور پا رہا ہے۔ بے شمار لوگ ناکام زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کو ان کی ناکامیوں سے مفت میں سبق حاصل ہو رہا ہے۔ رات اور دن سورج کی دو حالتوں ہی کے نام ہیں۔ کسی بھی بات پر حتمی رائے دینے سے پہلے پرکھنے اور جانچنے کا عمل بہت ضروری ہے، اور اگر آپ کوئی اندازہ غلط نکل آتا ہے تو اپنے خیالات کو تبدیل کرنے میں کیسے ہچکچاہٹ۔ کامیاب لوگ مفروضوں اور اندازوں کی مدد سے زندگی نہیں گزارتے، بلکہ وہ عقل و دانش اور اچھے لوگوں کی وجہ سے بہترین اصول اپنا لیتے ہیں۔ بااصول انسان ہی اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اندازے بدلے جا سکتے ہیں لیکن اصول اور قانون بدلنا ممکن نہیں۔